میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں کراچی میں رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کی پوسٹنگ تھی اندرون سندھ میں ایک سرکاری ہسپتال میں۔ تو میری پیدائش کے 1 سال کے بعد میرے والد نے سوچا کہ انہیں پاکستان سے باہر جانا چاہیے، تو وہ امریکہ چلے گئے۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ والدہ کے سر پر آ گئی۔ پھر والدہ بھی بڑی پریشان رہیں اس معاملے میں، مجھے اب پہلے ہسپتال لے کے جا رہی ہیں لیکن بہت پریشان، پھر مجھے پڑوس میں ایک فیملی کے حوالے کر کے چلی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ اندرون سندھ میں کچھ مسلم فیملیز کے درمیان اور ان کے بیچ میں بھی ہوتی رہی۔ پورے شہر میں 2 مسیحی ہم تھے، باقی سارے مسلم تھے، تو آس پاس کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں چلتا رہا۔ یہ میری والدہ کے لیے پریشانی کی بات بھی تھی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی والدہ نے اکیلی ہونے کی وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیا اور کراچی چلی گئیں۔ اب کراچی جانے کے وقت میں بھی میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا، تو پھر انہوں نے مجھے وہیں مقامی اس فیملی کے حوالے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ چلتے ہوئے ٹنڈولا یار ایک شہر ہے اس میں شفٹ ہو گئے۔ پھر میری وہاں تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اسکول بھی میں وہاں گیا۔ میری والدہ نے جب مجھے اس فیملی کو دیا تھا تو ان سے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کرو، قرآن اٹھا کر ہاتھ رکھو کہ میرے بیٹے کو، بچے کو جو ہے وہ مسلمان نہیں بناؤ گے۔ تو اس سادہ سے لوگ ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم قرآن تو نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم ہیں مسلمان، اس لیے ہم یہ زبان کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم مسلمان نہیں کریں گے۔ والدہ نے زیادہ بحث نہیں کی، انہوں نے کہا کہیں یہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ معاملہ میرے، اور انہوں نے وعدہ نبھایا۔ میری امی ایک بار آئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ جی میں تو کسی جلوس میں گیا ہوا ہوں، تو میری امی کو خطرہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ تو میری امی نے مقامی جو چرچ تھا اس کے پادری تھے ان کے ساتھ منصوبہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کسی طرح سے چرچ میں لے آؤ۔ چرچ میں جب میں گیا تو وہ پوری پلاننگ تھی ان کی، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، پھول پھینک رہے میرے اوپر، میرا بڑا ایک VIP معاملہ میرا بنا دیا انہوں نے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے چرچ میں ایک اور بندوبست کر رکھا تھا کہ وہاں مقامی جو علاقے میں، شہر میں کچھ مسیحی برادری رہتی تھی، ایک بہت پرانی خاتون رہتی تھیں، وہ بڑی مشہور تھیں، نرس تھیں، تو ان کی پوتی کو انہوں نے میرے اوپر مسلط کر دیا، تو میں نفسیاتی طور پر مرغوب ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، لیکن میرے ابو نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ تیری شادی اس سے کراؤں گا جو پادری ہوگا۔ میں تیار ہو گیا۔ جب میں چھٹیوں پہ گھر پہ گیا کہ میں سیدھا ان کے محترمہ کے گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ بھائی 2 مہینے پہلے اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ تو بھائی میرا تو حال خراب ہو گیا، میں نے کہا جاؤ بھائی، میں نے نہیں ادھر پڑھنا۔ تو پرنسپل صاحب میرے وہ وہاں ٹنڈولا یار شہر میں آئے، لیکن ساتھ میں اپنی بیٹی کو جو میری کلاس فیلو تھی ان کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو وہ آئی اور آتے کے ساتھ ہی اس نے بھی وہی کیا، ہاتھ پکڑا، کمال کا بندہ ہے بھائی۔ میں تو انتظار میں تھی کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوتی ہے ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے میں پھر واپس آخری سال مکمل کیا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی انہوں نے میری شادی کر دی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا کام یہاں نہیں ہوگا، یہاں پر مختلف چرچوں میں کام کرو، تھوڑا سا تجربہ ہو جائے، اس کے بعد تم نکل جاؤ۔ شادی کے بعد جب ہم جرمنی گئے، دونوں میاں بیوی چلے گئے تعلیم کے لیے، وہاں جا کر مجھے میری بیوی نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تجھے کیسے ہم نے قابو میں کیا ہے۔ تیری امی شامل تھی، وہاں کا مقامی پادری شامل تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن تب تک میں پختہ ہو گیا۔ کئی ملکوں میں گئے، جس میں ہم جرمنی میں تو پہلے پڑھے، پھر آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے گیا، ہالینڈ گیا، اور سنگاپور میں بھی رہا، اور کوریا میں بھی گیا، یہاں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یہ مختلف تعلیمات تھیں۔ تو یہ کر کے جب ہم واپس آئے، مجھے میرے سسر ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے ہر جگہ سے تعلیم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر لی ہے، اب تمہیں ایک مشن دیا جائے گا۔ وہ ہر سال ایک بڑے اجلاس ہوتے ہیں باہر مشنریوں کے، اس میں مختلف مشنز لائے جاتے ہیں۔ تو یہ مشن جس کو مجھے سونپا گیا، یہ مشن سالوں سے آتا تھا لیکن اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ تم کیونکہ مسلمانوں کے بالکل درمیان میں رہے ہو، مسلمانوں کی سوچ سے واقف ہو کے ان کے بیچ میں رہے ہو، اس لیے تم اس کام کے لیے بہترین انتخاب ہو ہمارا۔ میں نے پوچھا کہ مشن کیا ہوگا، انہوں نے کہا تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس طرح سے جا کے تم نے منادی کرنی ہے، اس کو منادی کہتے ہیں کام کو، لیکن یہ منادی خفیہ ہوگی اور اس کو علم نہیں ہوگا کہ تم منادی کر رہے ہو، لیکن تم منادی کر رہے ہو۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ ہم ان کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، مسلمان وہ بنا دیے جائیں جن کا اللہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو،
بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے، تم نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں مسلمانوں کو اگر مجھے اللہ سے دور کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے مسلمان کو اس کے دینی رہنما یعنی مولوی سے ہٹانا ہے، کیونکہ مولوی ہی ایسی چیز ہے جو اس کو جوڑ کے رکھتی ہے کہیں نہ کہیں دین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ لیکن اب مولوی سے دور کیسے کیا جائے؟ ان کی جو مرکزی مذہبی شخصیت ہے اس پر وار کرو، اس کے کردار پر وار کرو، تو ان کے جذبات سے کھیلو۔ پھر میں نے لاری اڈوں پر جانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں ڈرائیور اور بس کے کنڈکٹر جو نشے باز ڈرائیور ہوتے تھے ان کو میں استعمال کروں گا۔ اب میں ان کے پاس جاؤں اور بیٹھ کے، ایک دن میں نے ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا، وہ ڈرائیور سگریٹ پی رہے تھے، 4-5 تھے اور دھوئیں بڑے نکل رہے تھے۔ میں شدت سے نفرت کرتا تھا، آج بھی نفرت کرتا ہوں سگریٹ کے دھوئیں سے۔ میں نے ایک کو بولا کہ یار لا، ایسے اشارہ کیا، اس نے سگریٹ پکڑا دیا، میں نے وہ ایک ہی کش لیا تو پاگل ہو گیا، میرا دماغ گھوم گیا۔ لیکن بہرحال میں عادی ہو گیا، میں سارا دن وہاں رہوں۔ لیکن گھر میں اس کا رزلٹ دوسرا تھا کہ بیگم جو تھی وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ ہم تو مشنری بن کے کام کرنا تھا، اور دوسرا ان کا یہ ناراضگی تھی کہ وہ پہلے سے ہی کہتی تھی کہ یہاں کام نہیں کرنا ہے، ہم تو اب سربراہ ہو گئے ہیں ایک مشن کے، تو ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے، ہم جرمنی چلے جاتے ہیں، وہاں سکون سے رہیں گے، ہم صرف دیکھ بھال کرنے کے لیے آتے رہیں گے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ کام میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو مجھے فیلڈ میں کام کرنا ہے، میں خود کروں گا کام کے۔ لڑائی جھگڑے روز کے تھے، تو میں نے اپنے سسر کو کہا کہ بھائی ان کو سمجھائیے، تو انہوں نے کہا کہ سمجھانا کچھ نہیں ہے، اس کو بولو کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا چلی جاؤ، یعنی میں نے اپنے کام کے لیے میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی بھی نہیں کی، یعنی اتنا جنون کام سے، اتنا زیادہ سیریس تھا۔ وہ ادھر چلی گئیں، اب میں تنہا رہ گیا کلیسیا میں۔ یہ پادریوں کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر میں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے سے یہ ہوا کہ یہ میری جو بیگم تھی یہ میری ساتھی بن گئی، تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان کو ساتھ لیا، بسوں میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے یہ جو ڈرائیوروں کے ساتھ دوستی وغیرہ لگائی تھی، پھر میں نے اپنا منصوبہ ان کو بتایا۔ پھر اپنا ایک ساتھی میں نے تیار کیا جو مولوی بنایا، اس کو ہم نے داڑھی رکھوائی، اس کو ٹوپی پہنا دی، بس میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یعنی میں نے اپنی بیوی کو برقع پہنایا، مسلمان عورت کا روپ دے دیا، ایک کلین شیو بندہ بٹھا دیا اپنی تنظیم کا۔ اب میں نے ڈرائیور کو یہ سکھاتا تھا کہ شہر سے جیسے ہی ہم لاہور سے باہر نکلیں گے یا کسی بھی شہر سے، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، بائبل اٹھاؤں گا اور دعا مانگوں گا کہ میں مسیحی ہوں، میں پادری ہوں، میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مفت میں دعا کروں گا۔ تو وہ مولوی جو ہمارا ساتھی ہے، جس کو ہم نے مولوی بنایا، مولوی ہوتا نہیں تھا، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور شور کرے اور مجھے وہ برا بھلا کہے۔ تو اس بات پر وہ کلین شیو تیار ہو گیا، یعنی اس کا کردار یہ تھا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ مولوی کو جو ہے وہ لتاڑنا شروع کر دیے کہ تم مولوی ایسے ہو، تم مولوی ایسے ہو، تم برا بھلا ان کو بولے۔ 2-4 بندے اور بھی پسنجر مولوی بیچارے کے در پہ ہو کر اس کو برا بھلا کہیں، تو اس سے وہ مولوی تو چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ اب ڈرائیور اپنا کردار ادا کرے گا کہ وہ گاڑی کو لہرا دے گا، بڑے زور سے ایک جھٹکا مارا، مسافر الٹ پلٹ سے سارے گئے، چیخیں لگی۔ اب کنڈکٹر کا کردار، کنڈکٹر اوپر آیا تو کہنے لگا دیکھ لو مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، مولوی نے کوئی دعا کی نہیں، دیکھو آج یہ ایک آدمی جس کو ہم چوڑا بولتے ہیں، جس کو ہم برا بولتے ہیں، اس نے دیکھو کیسے دعا مانگی اور ہم سب بچ گئے۔ یعنی یہ تھا میرا کام، منصوبہ کہ میں مولوی کو ڈیگریڈ کروں۔ اب عورت کا کردار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ سکون سے بیٹھ جاتے تب وہ عورت برقعے والی کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ بھائی آپ بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاں میری بہن میں بالکل کرتا ہوں۔ تب وہ فرضی بیمار بتاتی، میں کہتا کہ بہن اگر آپ مناسب سمجھیں ہم پیسے نہیں لیتے، اگر آپ کہیں گی تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤں گا، اکیلا نہیں آؤں گا آپ کے گھر پر اور آ کر دعا مانگوں گا، جو بھی بیمار ہے خدا اس کے لیے بندوبست کر دے گا۔ وہ تو نقلی تھی، ہمارے ساتھ کی ساتھی تھی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں بیمار ہوں تو اس کے ساتھ 2-4 اور بھی نکل آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو وہ ہوتے ہیں ریئل کیس، ہوتا ہے اصل ہوتا ہے۔ ہم پھر اس اصل آدمی کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ اصل منصوبہ تھا کہ ان کو اپنے لوگوں کو اس طرح سے ڈرامہ کریٹ کریں اور اس کے بعد عام لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیں۔ پھر میری بیوی ان کو تحفے تحائف دے کر اپنے قابو میں کر لیتی تھی، تو کیونکہ وہ مقامی تھی اور اس کو معلوم تھا مقامی مسائل، خواتین کے ساروں سے واقف تھی، تو یہ بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ یہ بہت معمولی سا چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں
اس تک رسائی نہیں ہے عام لوگوں کی، بڑی بڑی سوچ بھی اس طرف نہیں جاتی کہ مولوی سے لوگوں کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے آخر۔ مولوی سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو مسجد سے دور کرنا، مسجد سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو دین سے دور کر دینا۔ اس طرح سے کالجز میں کام تھا، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو مالی طور پر کمزور ہوتے تھے ان کو وہاں پر ہمارے لڑکیاں جو وہاں پڑھتے تھے تو ان کو استعمال کرتے تھے، ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا بطور رضاکار۔ اب وہ ان غریب طالب علموں کو نشانے پر رکھتے، ان کی مدد کرتے، ان کی فیسوں میں مدد کرتے۔ لڑکیوں نے دوستیاں کر لی لڑکوں کے ساتھ، ان کو پھر اپنے کورسز میں لے کے جانا۔ جب گرمیاں ہوتیں اس سیزن میں ہم نے ملک کے کئی ٹھنڈے علاقوں سیاحتی مراکز پہ اپنے کیمپ کام کرنے ہوتے تھے، ابھی تک کیے جاتے ہیں۔ ان کیمپوں میں ہم ان لڑکوں کو ادھر سے گھیر کے لے کے آتے تھے، اس میں پھر نوجوان لڑکیاں لے کے آتے تھے جو کالج کی ہوتی تھی، یونیورسٹی کی، وہ آ کر ان کو کھلے طریقے سے ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، بات چیت کرنا، ان کو دین سے بدزن کرنا، یعنی ان کو لبرل بنا دینا۔ میری بیگم جو ہے وہ گھریلو خواتین میں کام کرتی تھی، اس نے ادارے بنا رکھے تھے بڑے بڑے شہروں میں، ان اداروں کے ذریعے وہ کام کرتی تھی، عورتوں کو سلائی کڑھائی اور مختلف آئٹمز بنانا، اس میں مختلف کھلونے بنانا سکھاتی تھی۔ باہر سے لومڑیوں کے چمڑے منگوائے جاتے تھے، اس کے ذریعے کٹنگ کر کے وہ کھلونے کیسے بنائے جاتے تھے اور وہ باہر بھیج دیے جاتے تھے، اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ اتنی قیمت میں بکے، اس کی قیمت آدھی آپ کو دیتے ہیں، آدھی ادارہ رکھ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ اداروں میں ملازم بھی مسلمانوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ مسلمان ہمارا دفاع بھی کر سکیں، یہی ہمارے سپورٹر بن جائیں گے جب ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک سلسلہ تھا، یعنی ہر طرح سے ہم کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ مولوی کو خراب کرنا ہے، مسلمان کو خراب کرنا ہے، یہ دو مقاصد تھے بڑے بڑے۔ اور اس طرح کے کاموں کو کرتے ہوئے میں مختلف لوگوں کو اپنے جھانسے میں لیتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کو۔ ان پڑھوں کے لیے میرا معاملہ الگ ہوتا تھا اور پڑھے لکھے کے لیے کام میرا الگ ہوتا تھا، لیکن سب سے پہلے اسٹڈی کرنا کہ یہ کس مسلک کا ہے، کہ مسلمان ٹوٹیں گے تو پھر آسان ہوتا ہے ٹارگیٹ کرنا ان کو۔ کپڑے کے ایک تاجر تھے، ان پر میں نے اپنے کام کا آغاز کیا، تو ان کو مختلف کتابیں دیتا رہا۔ اس پہ 1 سال ہم نے محنت کی۔ اس نے 1 سال کے بعد وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی ایک بات سن لو، آج بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں تو نے آج تک مجھے پڑھائی ہیں ان سب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ایک کتاب کا پابند ہوں، وہ ہے قرآن۔ تم قرآن لاؤ، اس کے اندر اگر کوئی تضاد ہے، کوئی غلط بیانی ہے، وہ لاؤ میرے سامنے رکھو، میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوں بطور مسلمان۔ میں نے کہا بھائی ایک بات سنو بھائی صاحب، میں قرآن لے کے آتا ہوں، اس میں تضاد لے کے آتا ہوں۔ کہنے لگا پھر تم جو کہو۔ میں نے کہا میں کہوں گا مسیحی ہو جاؤ، اور میرے دماغ میں تھا کہ ایسا پختہ بندہ اگر مسیحی ہو گیا نا، بڑے کام کا۔ میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا، 25 پارے پڑھ لیے، بڑی محنت کی، کئی دنوں تک میں پڑھتا رہا بڑی گہرائی سے، بڑے اعتراض ملے مجھے۔ آگے جب میں بڑھتا تھا قرآن کو پڑھنے کے لیے تو قرآن میں آگے اسی اعتراض کا جواب مل جاتا تھا مجھے، یہاں میں پھر کنفیوز ہوتا تھا، پھر اس اعتراض کو کاٹ دیتا تھا۔ اب میں نے پھر قرآن کو ایک دن بند کیا اور اپنی بیگم کو کہا کہ اب کل صبح ہم روزہ رکھیں گے۔ بیوی بچوں نے دعائیں شروع کر دی، میں نے بھی دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد میں نے قرآن اٹھایا، اب دوبارہ نئے سرے سے شروع کیا میں نے۔ تو ایک آیت مل گئی مجھے، اس نے مجھے روک دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ ایمان والو، اہل کتاب کی اکثریت اپنے دل کے حسد کے سبب سے چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے، ایمان سے نکال دے۔ اب میرے دماغ میں کیونکہ یہی ہوتا تھا اور میرا کام بھی یہی تھا کہ میں مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے ایمان سے نکال دوں، بس میرا یہی کام تھا۔ اب وہ کام اتنا میرے سر پر رہتا تھا کہ میں نے کہا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ادھر لکھا نہیں ہے۔ میں نے وہ نشان لگایا، بند کر دیا، تھوڑی دیر دعا کی، کھولا، دیکھا وہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں لکھا ہوا، یہ پھر مجھے نظر ہی آ رہا ہے۔ پھر نشان لگایا، بند کیا، 3 مرتبہ ایسا کیا، تینوں مرتبہ وہ وہی نکلے۔ میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے وہم یہ ہے نہیں، کیفیت ایسی ہو گئی۔ لیکن آخر تیسری بار بھی نکلا تو میں نے قرآن اٹھایا ہے، قرآن اٹھا کر اپنی بیگم کو کہا روک دو، دعا کو بند کرو، فی الحال میری بات سنو۔ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا پڑھو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پڑھا تو وہی تھی۔ میں نے کہا ہیں آپ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے؟ کہنے کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو پتہ کیسے چلا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اور میں؟ کہنے لگی اچھا یہ ہمارے بارے میں؟ میں نے کہا یہ تیرے اور میرے بارے میں۔ کہنے لگی کتنی مزے والی بات ہے، نہ آپ کے باپ دادا تھے نہ میرے تھے۔ اللہ کو پھر بھی پتہ تھا، اللہ نے ہمارا ذکر کر دیا۔ کمال ہے، 1400 سال پہلے سے اللہ ہمیں جانتا ہے۔ میں نے کہا کوئی اچھی بات لکھی ہے جس سے جانتا ہے، کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس نے کہا خوشی ہو یا نہ ہو میاں، میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے اس کو بولا چھوڑ دے یار، اب ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے کہا ہاں مسلمانوں نے
ہمارے کام کو دیکھا ہے، انہوں نے قرآن میں ہمارے بارے میں تحریف کر دی ہے۔ الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم بائبل میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی۔ میں نے کہا بہت بڑا کارنامہ، اب اس کو ثابت کرنا ہے، لیکن اب ثابت کیسے کروں گا؟ تو پھر میں نے فوراً باہر رابطے کیا، ان کو کہا کہ سر یہ ایسا معاملہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا آسٹریلیا میں بھی فون کرو، بتا دو ان کو۔ میں نے وہاں بھی بتا دیا، سب نے کہا یہ نوٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا بہت بڑا دھماکہ ہوگا اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ تحقیق جاری رہی ان کی 2 مہینے تک۔ قدیم ترین نسخوں کو دیکھا گیا، جو لائبریریز میں تھیں، جو کسی میوزیم میں تھیں، ان سب کو اٹھایا گیا، ان کی فلمیں بنائی گئیں اور پھر اس کو ٹیلی کیا گیا۔ ماہر ترین عربی کے پادریوں نے اس پہ تحقیق کی۔ صاحب مجھے فون کیا گیا، میرے سسر نے کہا کہ جی رزلٹ آ گیا ہے، تحقیق مکمل ہو گئی۔ ہاں جی کیا ہو گئی؟ میں بڑا خوش تھا، میں نے کہا میری مرضی کے مطابق نتیجہ ہے۔ لیکن انہوں نے جب مجھے بتایا، مجھے کہنے لگے کہ یار دنیا کا قدیم ترین نسخہ دیکھا ہے، دنیا کا جدید ترین نسخہ دیکھا، تو رائی کے ایک دانے کے برابر فرق نہیں ملا۔ پھر میرے منہ سے فوراً نکلا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے دعوے ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، وہ سچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچی کتاب ہے، جس کو ہم غیر الہامی کہتے ہیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے، ہمیں سکھایا یہی جاتا ہے، بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر تو ایک بڑی واضح بات لکھی ہوئی ہے جس نے میرا دماغ گھما دیا آج۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کتاب، اگر یہ کلام یعنی قرآن انسانوں کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں بہت سا تضاد پاتے۔ میں نے کہا بہت سا تضاد چھوڑیں، ایک تضاد نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم 30 سال 40 سالوں کے بعد خود ہی بائبل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو قابل اعتراض نظر آتی ہے، یعنی مسلمان اعتراض کرتے ہیں اس پر، تو ہم فوراً بائبل کا وہ حصہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہو، لیکن مسلمان 1400 سال گزر گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں چیلنج ہے۔ میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صورت بنا کے، ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ تو مجھے کہنے لگے تم بڑے جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب قرآن جو نیچے رکھا تھا میری ٹیبل کے، اٹھا کر اوپر کی تختی پہ رکھ کے جھاڑا، اوپر رکھ دیا اور بیٹھ گیا۔ کافی دیر سوچا، پھر میں نے قرآن کو اٹھایا، وہ حصہ کھولا، اپنی بیگم کے پاس گیا۔ میں نے کہا 2 مہینے پہلے جو تو نے اور میں نے یہ بات دیکھی تھی نا؟ بولے ہاں تحقیق ہو رہی تھی، کیا ہوا؟ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے، آپ تصدیق کرو۔ میں نے کہا تصدیق کرتا ہوں۔ 3 بار کے پوچھنے کے بعد فوراً ہی مجھے اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مارے جائیں گے۔ میں نے کہا لگتا تو یہی ہے۔ تو اس نے کہا بس جی ختم ہو گئی بات، مجھے سچا مل گیا، مجھے سچائی مل گئی، مجھے سچا رب مل گیا۔ بچوں کو بلایا، بچوں کو بولنے لگی کہ اسکول میں کتاب پڑھتے ہو مسلمانوں کی؟ بچوں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ بچے کو کہنے لگی اس میں کلمہ لکھا ہے مسلمانوں کا؟ بچے نے کہا جی امی جی لکھا ہے۔ کہنے لگی پڑھو کلمہ۔ اب وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگی لو جی ہم تو آزاد ہو گئے، ہم نے تو سچے کو قبول کر لیا، میں نے تو یاری لگا لی رب کے ساتھ، میں نے اللہ سے یاری لگا لی۔ میں نے کہا او پاگل۔ کہنے لگی بس ختم کر بات کو، تم کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا میں سوچوں گا، دماغ خراب تھوڑی ہے میرا تیری طرح۔ بس ساتھ ہی بچوں کے کمرے کا دروازہ تھا، بچوں کا اندر چلو، اندر گئے، دروازہ بند کیا، کنڈی لگا کے اندر بیٹھ گئی۔ میں نے آوازیں دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، نہ کوئی جواب دیا۔ خیر رات میں نے کہا گزر جائے گی، جذباتی ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ صبح میں نے جگایا، دروازہ بجایا، بھائی باہر نکلو ناشتہ بناؤ۔ بولے تیرے لیے کیوں بنائیں بھائی، تو کافر ہے، مسلمان ہیں، ہم تیرے لیے ناشتہ کیوں بنائیں گے؟ میں نے کہا یار میں سوچوں گا، مجھے سوچنا ہے، ہم ہیرو ہیں، ہم بڑی دنیا کو ہرانے والے ہیں، سب کچھ۔ اس نے مجھے کہا دیکھو میاں بات سنو، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس بہت سے ملکوں کی طاقت ہے ہمارے پیچھے، ہم پوری دنیا سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، کلمہ پڑھتا ہوں، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تو جس طرح سے دبئی اور امریکہ کے چکر لگاتی ہے، برطانیہ گھومتی ہے، کبھی جرمنی گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے، پھر بس کا سفر کا بھی پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، اور کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے کہا میاں تو نے کیسے یہ کہہ دیا کھائیں گے کہاں سے؟ جس سے یاری لگا لی وہ کچھ نہیں دے گا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر بھائی میں تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا، نہ میں بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں نہ تجھے۔ اس نے کہا پڑھو کلمہ۔ اندر ہی سے بات چیت کر رہی ہے، میں نے باہر کہا پڑھاؤ۔ بچے نے، میرے بیٹے نے مجھے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، میں نے باہر پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھا ہے، دروازہ کھول کے لپٹ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا ایک کام میرے لیے کر لو، آج کے بعد اس کے بعد دوسری فرمائش نہیں ہے، ایک فرمائش۔ میں نے کہا جی بولو۔ کہنے کہ برقع لے کے دو، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے باہر نہیں جاؤں گی، کیونکہ مسلمان ہے تو پردہ ہے۔ میرے سسر آ گئے، ان کے سامنے اس نے برقع کھول لیا۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، پھر کسی مشن پہ نکلے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی کوئی مشن نہیں ہے، اب تو کوئی مشن نہیں ہے۔ کہنا کیوں؟ میں نے کہا یہ اصل میں مسلمان ہو گئی ہے۔ ہیں مسلمان ہو گئی؟ تو اس کی پٹائی نہیں کی، تو نے مارے نہیں اس کو جوتے؟
میں نے کہا اس کو جوتے کیسے ماروں گا؟ کہہ رہے کیوں نہیں مارے گا، تو شوہر ہے۔ میں نے کہا اس نے تو مجھے بھی مسلمان بنا دیا ہے۔ اس نے کہا بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ سارے گھر والے پھر خاندان والے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ بہرحال اللہ نے ہماری مدد کی، ہم کسی طرح سے نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے میں نے اپنا بیگ بنانا شروع کر دیا، سامان اٹھایا۔ بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، بینکوں میں بڑا خزانہ بھرا ہوا تھا، بڑی پراپرٹیز تھیں، کئی جگہ پر تھیں، گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، اور ان کے زیورات بڑی شوقین تھی یہ محترمہ میری بیگم۔ تو میں نے اٹھایا تو انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ سامان اٹھا رہا ہوں اپنا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چیز نہیں لینے دوں گی، خبردار اگر ایک چیز بھی لی۔ میں نے کہا یہ ہماری کمائی ہے۔ کہنے لگی یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ کفر کی کمائی ہے، یہ بچھو ہیں، یہ سانپ ہیں، اور میری بات سن لو، یہ مال لے کر اگر ہم گئے نا تو اس کو کھا کے جب ختم کریں گے تو پھر اس کے حصول کے لیے پھر کفر کی طرف جائیں گے اور پھر ہم مال حاصل کریں گے، چلو ایسے ہی چلتے ہیں۔ بس پھر سڑک پہ آ گئے، میدان پہ نکل آئے۔ مجھے سب لوگوں نے کہا تو مسلمان تو ہو رہا ہے، تو بڑی ذلت دیکھے گا، مسلمان تیری بیٹیاں تو سے لے لیں گے اور تیرا بیٹا سڑکوں پہ مارے پھرو گے۔ وہ بات تو رہتی تھی نا دماغ میں، خاندان کی تھی، رشتہ داروں کی تھی کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے سب کو کہا میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہوں، مسلمان تمہیں دھکے ماریں گے۔ میں نے کہا مسلمان مجھے دھکے کیوں ماریں گے؟ میں مسلمانوں کے لیے تھوڑی مسلمان ہو رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو رہا ہوں۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے پرواہ نہیں کی اور میں چلتا رہا۔ الحمدللہ میں نے بڑی محنت مشقت کی، اپنے بچوں کو پڑھایا۔ الحمدللہ اس کے بعد بھی میرے 3 بچوں کے بعد میرے بچے اور ہوئے، اور اب میرے 7 بچے ہیں۔ ہمیں یہ بچے باقی جو ملے نا تحفے میں ملے۔ یہ حیرت کی بات ہے، جب میں مسیحی تھا، میری بیٹی چھوٹی پیدا ہوئی تھی، تیسری، مسلمان ہونے کے بعد فوراً 2 بچے میرے جڑواں پیدا ہوئے۔ تو میری بیوی نے مجھے کہا یہ رب نے مجھ پر عجیب کرم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپریشن کرا رکھا تھا میاں، بچہ ہونا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ شروع میں جب میں مسلمان ہوا، یہ بات ہر مسیحی کے اندر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ یہ بائبل کا کلام ہے۔ میں سوچتا تھا کہ کیا مسلمان ہو کر میں مسیح سے جدا ہو گیا؟ لیکن نہیں، میں نے جب قرآن کو پڑھا، اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لی تھی میں نے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب میں صحیح طریقے سے مسیح کو محبت کرتا ہوں۔ میں نے تو مسیح کو چھوڑا ہی نہیں، مجھے اللہ نے سختی سے حکم دے دیا اگر تم ان پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم مسلمان نہیں۔ تب میں جب مسلمان ہوا ہوں تو میں نے ایک سکون کی سانس لی کہ شکر ہے کہ مجھے ان کو سیدنا کہہ کر فخر محسوس ہوتا ہے، حضرت کہہ کر فخر ہوتا ہے، علیہ السلام بول کر فخر محسوس ہوتا ہے، اور ایک تسلی آتی ہے کہ اب میں نے پورا حق ادا کیا ہے۔ بائبل میں مسیح کے بارے میں بڑی گستاخیاں ہیں جس کو اب مسیحی دنیا گستاخی نہیں سمجھتی۔ غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 13ویں آیت میں پولس نے کہا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ جس کو منجی کہتے ہیں، جس کو اپنا سب کچھ کہتے ہیں، اس کے لیے ایسے الفاظ بھی یوز کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ بائبل میں ان کی والدہ کے لیے بڑی گستاخیاں ہیں جو یہ نہیں مانتے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ گستاخیاں موجود ہیں۔ متی کی انجیل میں شجرہ نسب میں پہلے باب میں مسیح کے خاندان کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے، اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا نہ تھا۔ تو مسیحوں کے لیے ایک بہترین راستہ ہے کہ وہ دیکھیں اور اس بات پر غور کریں کہ آخر اس شخص نے جو یہ اپنا مذہب، اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑا، تو آخر اس کو کیا چیز نظر آئی، کیا دیکھ کر وہ وہاں چلا گیا ہے، نہ کہ اسے ناراض ہو کر غصہ کر کے اس کی بات کو رد کر دیں کہ نہیں ہم مانتے آپ کو۔ تو میں تو ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ تحقیق کرو قرآن کی، بائبل کی، اور اس بات پر سوچو کہ جس کو ہم اپنا منجی اور اپنا خداوند کہتے ہیں، اور ماں مریم کو اگر ہم واقعی ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور سچے ہیں محبت میں، تو پھر دیکھو کہ کون سی کتاب یا کون سا کلام یا کون سا مذہب ان کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کرتا ہے اور درس دیتا ہے کہ ان کے بغیر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اب میں جہاں بھی ہوتا ہوں، مجھے میری بیوی کو نہایت ہی عزت اور احترام سے بلایا جاتا ہے۔ اب وہ درس دیتی ہیں، مختلف جگہوں پہ دروس ہوتے ہیں، تبلیغ میں میرے ساتھ ہوتی ہے، تبلیغ کرتی ہے، خواتین میں بہت زیادہ کام ہے ان کا۔ الحمدللہ اب تک ہم 1500 سے زائد گھرانوں کو کلمہ پڑھا چکے ہیں، الحمدللہ۔